السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ یاد رہے ہم نے گزشتہ 2 دن میں 2 اسباق پڑھے ہیں سورۃ عبس کے۔ آج ہم نے آخری سبق پڑھنا ہے۔ دھیان رہے اگر آپ کی کوئی غلطیاں ہیں تو ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں انشاءاللہ اس میں عام طور پہ کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کروں گی اور تلفظ اور تجوید کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم نے قواعد بھی سیکھنے ہیں۔ تو چلتے ہیں پھر آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا ذال کی آواز نرمی سے نکلے گی۔ جاءت میں یہ جو مد ہے یہ 5 حلیف کے برابر ہے، یہ مد بھی اور یہ مد بھی، تو اس کو 5 حلیف کے مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ 5 سیکنڈ تک لمبی کرنی ہے۔ اچھا، جب اس مد کے بعد اس طرح کا مشدد حرف آ جائے تو اس حرف کو مضبوطی سے ادا کرتے ہیں، یعنی کہ کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جاءت الصاخہ۔ کوئی بھی لفظ اس مد کے بعد آ جائے تو اس کو تھوڑا جھٹکے یا کہہ سکتے ہیں پکڑ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا، اکثر لوگ یہ مد ایسے ادا کرتے ہیں سواخہ، نہیں، سواخہ، اس طریقے سے اگلے لفظ کو مضبوطی سے ادا کرنا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یفر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، مرء میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ قاعدے کے تحت را کے اوپر اگر زبر اور پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اور اگر را ساکن ہو تو پھر اسے پیچھے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر پیچھے والے حرف پہ زبر اور پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی، اگر را کے نیچے زیر ہو یا ساکن را کے پیچھے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اخیہ، خا اور یا کے بعد ہا کی آواز بھی وقف میں نظر آنی چاہیے۔ اکثر لوگ وقف کرتے ہیں من اخی، غلط ہے یہ، من اخیہ، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ خا جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ہا کے تلفظ کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ضرور گلے میں سے اس کی آواز نکلے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَأُمِّهِ، میم پہ غنہ ہو رہا ہے کیونکہ میم جو ہے وہ میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تو ہر صورت میں غنہ کیا جاتا ہے۔ تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ دھیان دیا آپ نے کہ آیت پہ رکتے ہوئے ہا کی آواز کو کلیئرلی طور پہ اس کی آواز ہونی چاہیے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، پھر سے دیکھ لیں کہ وقف میں ہا کی آواز ضروری ہے، یہ ساکن ہے لیکن ہا کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ جی، یہ را باریک ہے کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے اور یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں یہاں پہ ضرور غنہ کرنا ہے۔ اچھا جی، شأن یغنیہ، اکثر لوگ اس کو پڑھتے شانوی، یاد رکھیں جس الف یا حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو وہاں پہ ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا اور ساکن کی کنڈیشن اس کی ادا ہوگی۔ اگر آپ شانوی کریں گے تو یہ تو الف سیدھا شین زبر الف شا بن جاتا ہے، ساکن تو ادا ہی نہیں ہوا، اسی لیے اس کو پڑھیں گے شأن یغنیہ۔ یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے، اور اسی طرح یغنیہ آخر میں ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھیں، اگر ان چھوٹی چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے تو پھر اس طرح قرآن مجید کی درستگی اور اپنی اصلاح مشکل ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، یہ دیکھیں یہاں پہ نون تنوین کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو یہاں ادغام بالغنہ ہوگا، تو غنہ ضرور ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ وجوہ یومئذ
مسفرہ، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا اور یہاں پہ بھی، دونوں جگہ پہ ایک ہی قاعدہ ہو رہا ہے. اور مسفرہ کرتے ہوئے آخر میں ہا کی آواز آنی بھی چاہیے اور را کو بھی پر پڑھنا چاہیے. ضاحکۃ مستبشرہ، یہاں پہ پھر سے ادغام بالغنہ ہو رہا ہے اور راہ میں را کو پر پڑھیں گے اور ہا کی آواز بھی آخر میں آنی چاہیے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، وجوہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے، تو یہاں بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، یہاں بھی غنہ کرنا ہے، یہاں بھی غنہ، یہ سارے ادغام بالغنہ کے قاعدے ہیں. علیہا، عین کا تلفظ ٹھیک طریقے سے ادا کریں. غبرہ، غین کا تلفظ ٹھیک طریقے سے ادا کریں اور را کو پر پڑھنا ہے اور آخر میں ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے. کیسے؟ غبرہ. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب کبھی آیت کے ختم ہوتے وقت اس طرح کی گول تا آ جائے، وہاں پہ وقف کرنا مقدر ہو کہ اگر وقف کرنا چاہتے ہیں تو وہ گول تا ہا بن جاتی ہے. جو سیدھی تا ہے وہ ہا نہیں بنے گی، گول تا ہا بن جائے گی. ترہقھا قترہ، ترہقھا میں را ساکن ہے تو را کو را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف زبر ہے تو را پر پڑی جائے گی. حقھا موٹا قاف تو اس کو موٹا کر کے بلکہ مطلب پر کر کے پڑھیں گے. قترہ موٹا قاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ را کو پر پڑھیں گے. موٹا قاف حروف مستعلیہ میں شامل ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. کون کون سے حروف مستعلیہ؟ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں، خواہ ان پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. اور وہ حروف کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں. تو ہم نے اس لیے یہ قاف بھی پر پڑھا، یہ بھی پر پڑھا، یہاں پہ غین بھی پر پڑھا. ہم نے کیا پڑھا؟ غبرہ. غبرہ تو نہیں پڑھا نا، ہم نے موٹا کر کے پڑھا ہے تو اس لیے اس کو پر پڑھا ہم نے. ترہقھا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. هم الکفرۃ اچھا جی، کفرۃ میں را کو پر پڑھیں گے اور پھر فجرہ میں اس را کو پھر پر پڑھیں گے کیونکہ اور اس را پہ بھی زبر ہے اور اس پہ بھی زبر ہے. اور آگے گول تا جب گول ہا بن جائے گی تو اس کی آواز آنی بھی چاہیے. بعض لوگ اس کو وقف کرتے ہیں فجر، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فجرت، نہیں اس کو ہم پڑھیں گے. اور بعض پڑھتے ہیں فجرہ، یہ بھی غلط ہے. فجرہ ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے. ہماری آج سورہ عبس ختم ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ اب ہم نے سورہ نازیات پڑھنی ہے. اگر آپ بھی اپنا تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.